یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان و ما یکون وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی، جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی، جس کے گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی راہ دکھائی تیرے در کی
تصویر دکھائی تیرے در کی، اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ اللہ کریم جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ دی حمد و ثنا تو بعد، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے، حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم، اللہ دے پیارے امت دے سہارے، رب دے محبوب دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سر نشین ماہ وشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، مفخر کائنات، اصل کائنات، حسن کائنات، جان کائنات، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور ناز وچ دروداں دے گجرے، سلاماں دے پھل، عقیدتاں دا خراج پیش کرنے تو بعد، مرکزی جامعہ مسجد گلزار مدینہ ٹکے والا وچ قرآن و حدیث دی روشنی وچ جمعۃ المبارک دا خطبہ سماعت کرن واسطے تشریف لے آن والے غیور دوستو، بزرگو، بھائیو، اج ماہ ربیع الثانی دی 22 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ حضرت میرا محی الدین گیلانی ثم البغدادی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی بڑی 11ویں شریف دے سلسلے وچ منایا جا رہا ہے۔ پچھلے جمعے نو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے ذکر نور دی ایک کرن پیش کیتی۔ اج قرآن مجید فرقان حمید وچوں نیت دی اہمیت دے متعلق چند کلمات گزارشات پیش کرنیاں نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں کلمہ حق بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اسی کوئی بھی کم کریے، کسی بھی عمل تو پہلا اس عمل دی نیت ہوندی ہے۔ نیت کہندے نے ارادے نوں، بندہ اپنا ارادہ بنا لیندا ہے کہ میں کم کراں گا، پھر عملی طور تے وہ کم کردا ہے۔ کوئی بھی دنیاوی کم ہوئے، وہ دے واسطے بھی ارادے دی بڑی اہمیت ہوندی ہے۔ جب تک انسان دا ارادہ پختہ نہ ہوئے، اس وقت تک انسان کوئی بھی کم حسن اہتمام نال نہیں کر سکدا۔ ایک کم ارجنٹ ہوندا ہے، اچانک کرنا پہ جاندا ہے،
ایک کم پلاننگ دے نال منصوبہ بندی دے نال نیت کر کے ارادہ کر کے بندہ کردا ہے، جڑا کم ایمرجنسی کیفیت وچ ہوئے گا او دا نتیجہ کچھ ہور ہوئے گا، جڑا کم ارادتاً تیاری کر کے کیتا جائے گا اس کم دا نتیجہ بہتر ہوئے گا۔ سفر کرنا ہوئے بندہ پہلا ارادہ کردا ہے، سفر تے بتھیرے کرنے ہاں، بندے نو لاہور جانا پہ جاندہ ہے، بندے نو ملتان جانا پہ جاندہ ہے، شادی دے سلسلے وچ سفر کردا ہے، بندہ کاروبار دے سلسلے وچ سفر کردا ہے۔ ایمان نال دسیا جے جڑا سفر مدینے دا ہوئے او سفر کیسا حسین ہوتا ہے، جڑا سفر مکہ شریف دا ہوئے مہینہ پہلے ہی بندے دے رنگ بدل جاندے نے، بندے دی طبیعت تے کیفیت بدل جاندی ہے۔ کوئی پوچھدا بھی خیر ہے تینوں تو بڑا اج کل خوش خوش پھردا ہے، تے بندہ جواب دیندا جی میرے تے کرم ہو گیا، میں مدینے جا رہا ہاں، میرے اوتے سرکار دی نظر رحمت ہو گئی ہے، میں مدینے جا رہا ہاں۔ انسان ارادہ کردا ہے، نیت کردا ہے۔ یاد رکھنا کہ دنیا دا کوئی بھی کم ہوئے، توجہ میرے وال، دنیا دا کوئی بھی کم ہوئے، کتنا ہی پیسہ خرچ ہو جائے اس کم تے، کتنا ہی وقت لگ جائے اس کم تے، اگر ارادہ کیتا ہے تے کم نہیں نہ ہویا تے پھر صرف ارادہ ہی رہ جائے گا۔ لیکن جڑا کم اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے کیتا جائے، بندہ نیت کرے، کم تے جدو ہونا ہے نیت دے اوتے اللہ تعالیٰ پہلے ہی اجر عطا فرما چھڑدا ہے۔ نیت کرن تے ارادہ کرن تے اللہ تعالیٰ پہلے ہی ثواب عطا فرما دیندا ہے، ارادہ کرن تے پہلے ہی اجر عطا کر دیتا جاندا ہے۔ ایک قرآن کریم فرقان حمید دی آیت کریمہ ہے، فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، فرمایا کہ جدو تسی قربانی کرنے ہو نا، قربانی بہترین سونے تو سونا ویڑا لے آندا، بکرا لے آندا، یہ پالیا تیار کیتا، اللہ فرمایا کہ تسی جدو اس جانور نو چھری پھیر دے ہو، اس جانور دا گوشت بھی اللہ کول نہیں پہنچدا، او دا خون بھی اللہ کول نہیں پہنچدا، او دی کھل بھی اللہ کول نہیں پہنچدی، خون تواڈیاں گلیاں وچ رڑ گیا، گوشت تسی ونڈ کے کھا پی لیا، کھل قربانی دی مدرسے والے لے گئے، کسے تنظیم والے لے گئے، تے اے جڑا اجر ملدا ہے، اجر کس چیز دا ملدا ہے؟ اللہ کول کی پہنچے ہے کہ جے دے اوتے ثواب عطا کیتا جاندا ہے۔ فرمایا کہ رب کول کچھ بھی نہیں پہنچتا، اللہ دی بارگاہ وچ صرف تواڈے دل دا تقوی تے دل دی نیت جدوں رب قبول کردا ہے، اللہ تانوں قربانی دا اجر عطا فرما چھڑدا ہے۔ ایویں ہے نا جی، کچھ جاندا ہے اللہ دے کول پورے قربانی دے جانور دے سر دے والاں تو لے کے تے جانور دے پیراں دے ناخناں تک کوئی بھی چیز اللہ دی بارگاہ وچ نہیں جاندی، اللہ دی بارگاہ وچ صرف انسان دا تقوی تے دل دی نیت پہنچدی ہے، اللہ قربانی دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ ایک اور مقام تے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم ولا صورکم ولکن ينظر الى نیاتکم، اللہ نہ تے تہاڈیاں جناب تواڈے عمل ویکھدا ہے، نہ تواڈیاں صورتاں ویکھدا ہے، نہ تواڈے عہدے ویکھدا ہے، نہ تواڈا پیسہ تے دھن دولت ویکھدا ہے، اللہ جدوں بھی ویکھدا ہے اپنے بندے دے دل دے ارادے نو دیکھدا ہے کہ بندے دے دل دا ارادہ کی ہے۔ اسی کوئی بھی عمل کیتا، اسی 10 روپے مسیتے دین لگے، خیال آیا بھئی پنڈ والے نو پتہ لگ جانا چاہیے کہ میں 10 روپے دیتے نے، ضائع گئے، ایک ککھ دا بھی ثواب نہیں ملنا۔ تے جے فرمایا کہ رب دی راہ تے دیتے تے ادھروں دیتے تے انہوں بھی نہیں پتہ لگا، فرمایا کہ تیرے دل دا ارادہ سی نا میرا رب راضی ہو جائے، اللہ فرمایا راضی بھی ہو گیا، تے جے تو رب نو راضی کرن دا ارادہ کیتا ہے تے مالک کہندا تینوں بھی میں رب اتنا دیاں گا کہ تو بھی راضی ہو جائے گا۔ تے رب اس طرح کریم ہے اللہ، فرمایا کہ اللہ تواڈی کوئی چیز نہیں دیکھدا۔ ایک قرآن مجید فرقان حمید دی ایک اور میں آیت کریمہ نال ایڈ کرنی ہے، ایک مینوں گل یاد آ گئی، ایک بزرگ سن جنہاں دا نام سی حضرت ابن موفق رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یاد رکھنا نیت اس قدر اہمیت رکھ دیے، اس قدر اہمیت رکھ دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، نبی پاک دا فرمانے فرمایا کہ مومن دی جڑی نیت ہے نا، نیت اے مومن دے عمل نالوں بھی چنگی ہوندی ہے، اس لیے کہ جدوں بندہ نیت کر لیندا ہے اللہ انہوں عمل دا اجر ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ انوار المحمدیہ ایک کتاب دا نام ہے، حضرت
موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی کتاب تورات پہ پڑھ دینے، توجہ ہے سبحان اللہ بولیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ رہے نے تے ایک امت دا ذکر پڑھیا کہ قیامت دے قریب ایک امت آوے گی، وہ دی اور بھی نشانیاں نے لیکن میرا موضوع نہیں۔ اس امت دیا نشانیاں وچوں ایک نشانی تورات وچ اس امت دی اے لکھی سی کہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو پڑھیا نا تورات نو، اور حضرت محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ دیاں حضرت کلیم اللہ علیہ السلام تورات دے اندر پہ پڑھ دینے ایک ایسی امت آوے گی حشر والے دن، فرمایا کہ اس امت نو اذا ہم احدہم بحسنۃ کتب حسنۃ واحدۃ، فرمایا کہ اس امت نو اللہ تعالیٰ نے اے شان عطا کرنی ہے، اس امت دا کوئی بندہ اگر ایک نیکی کرے گا اللہ انہوں 10 نیکیاں دا ثواب عطا فرماوے گا۔ فرمایا کہ اگر ارادہ کر لیا تے نیکی نہیں کیتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ پڑھ دینے پہ اگر ارادہ کیتا ہے نیکی نہیں کیتی، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہوں ایک نیکی دا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دعا کر دینے، اللہم انی اجد فی الالواح امت، یا اللہ تورات دے اندر جڑی امت دیا نشانیاں بیان کی دیاں نے، ایک کیڑی امت ہے جڑے عمل کرن گے تے 10 نیکیاں ملن گئیاں، جے عمل نہ بھی کیتا پھر بھی ارادے دے اتے ایک نیکی ملے گی۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ کہنا کی چاہنا ہے، عرض کر دینے یا اللہ اے امت مینوں عطا کر، اس امت دی کتنی عجب تے وکھری شان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ اے امت تینوں نہیں مل سکتی، تلک امت احمد، اے امت میرے محبوب محمد مصطفیٰ دی امت ہے، اے امت محمد مصطفیٰ دی امت ہے، عمل نہیں کیتا نیکی پھر بھی مل گئی ہے۔ لوگوں اے کتنی بڑی عجب نسبت ہے، کتنی بڑی عجب شان ہے۔ محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ اے نبی پاک دی امت دی نسبت دا ایک کمال ہے، بندہ عمل نہیں بھی کرے گا پھر بھی اللہ تعالیٰ انہوں نیکی دا ثواب ضرور عطا فرماوے گا۔ اے تے ارادے دی اہمیت ہے نا، ارادہ کیتا ہے اللہ نے اس ارادے دے اتے اجر عطا فرما دیتا ہے۔ علماء نے لکھے حضرات محترم ایک بزرگ جہدا نام ابن موفق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اے حضرت ابن موفق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ گزرے نے، کہنے نے حج دی تیاری کی تھی، یہ روپیہ جوڑ کے حج دے پیسے کٹھے کیتے، اس وقت پیدل دے سفر نے یا اونٹ گھوڑیاں دے سفر کر دے سن۔ ابن موفق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہنے نے کہ ادھی رات ہوئی، میرے گھر دے کولو گوشت دے پکن دی خوشبو آوے، گھر والی کہہ دیے ابن موفق میں گوشت کھانا ہے، اکھے کیڑا ٹائم ہے گوشت کھان دا، ادھی رات ہو گئی ہے، پنڈ تھان دا علاقہ ہے، گھر والی کہہ دیے گوشت دی خوشبو پہ آندی ہے، پتہ کر کتھوں خوشبو ہے۔ ابن موفق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہنے نے میں گھروں جدو باہر نکلیا، کہنے نے ایک گھر وچوں گوشت دی خوشبو آوے، گوشت پیا پکدا ہے۔ ابن موفق کہنے نے میں جدو دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھڑکایا، اندروں آواز آئی من دقل باب، کون آن والیا؟ ابن موفق کہنے نے بی بی دروازہ کھول، میں تواڈا ہمسایا ابن موفق آئے ہوئے ہیں۔ بی بی کہندی ابن موفق دروازے تے ٹھہر جا، جدو دروازہ کھولیا ابن موفق کہندے نے بی بی گوشت دے پکن دی خوشبو پئی ہوندی ہے، ایک کولی ذرا سالانی دے دو، میری گھر والی فرمائش کر بیٹھی ہے۔ او بی بی رو پئی، رو کے کہندی ہے ابن موفق اے جڑا گوشت پیا پکدا ہے اسی کھا سکنے ہاں، اے تواڈے واسطے حلال ہی کوئی نہیں۔ ابن موفق کہندے نے بی بی اے کیڑا گوشت ہے جڑا تسی کھا سکدے ہو، ساڈے واسطے حلال ہی کوئی نہیں۔ او بی بی کہندی ہے ابن موفق تو
جان دینا کہ میں بیوہ عورت ہوں، میرا گھر والا عرصہ گزر گیا، دنیا تو چلا گیا ہے۔ ابن موفق کتنے دن ہو گئے میرے گھر کھان نو کچھ نہیں، اج میرے بچے بلک دے چیخن لگ پے، رات نو ہانڈی رکھ دینیاں، پانی پا دینیاں، اوپر ہانڈی تے ٹکن رکھ دینیاں، بچے روندے روندے سو جانے نے۔ اج میں ارادہ کیتا، رب نے بھی قرآن وچ حکم دیتا ہے کہ جے تسی اتنے مجبور ہو جاؤ حرام کھان واسطے، اگر کچھ بھی نہ لبدا ہوئے اتنا ایک کھاؤ کہ تہاڈی جان بچ سکے۔ بی بی کہندی اج میں مردار دا گوشت لے آندا، وہ گوشت پکدے پیا، کوشش اے وے کہ بچے سو جان گے، تے جے بچے نہ سوئے تے اتنا ہی دیاں گا، اتنا ہی دیاں گی جتنا بچیاں دا گزارا ہو جائے گا۔ ابن موفق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی چیخ نکل گئی، رو کے واپس آئے، اپنی گھر والی نو کہندے نے کی کرنا ہے حجاں نو، کی کرنا ہے عمریاں نو، جے ساڈے ہمسائے حرام کھاندے ہون، اے لیا پیسے جڑے حج واسطے جوڑ کے رکھے نے۔ بی بی نے پیسے لیا کے دیتے، راشن پایا، گھر وچوں آٹا تیل راشن پا کے پیسے اٹھائے، اس بی بی دے دروازے تے جا کے رکھے، آکھیا رات دا ہنیرا ہے، بی بی ایک تو پئی وینی ہے، ایک میں دین والا پیا دینا، تیسرا عرش والا خدا پیا ویکھدا ہے، اللہ پیا ویندا، ہور کوئی نہیں پیا ویندا۔ بی بی اے اپنے بچیاں نو کھانا کھلا، اے راشن، اے پیسے، پھر ضرورت پوے تے ابن موفق حاضر ہے۔ اس بی بی نے بچیاں نو کھانا پکا کے کھوایا، آٹا لے لیا، پیسے لے لے، لو جی لوکی تیاری جڑے کردے سن نا، جدوں بندے اس وقت حجاں تے جاندے سن نا عمریاں تے، پھر پورے پنڈ چوں 8 10 15 20 بندے تیار ہو کے کٹھے قافلے پیدل لوگ سفر کردے سن، سواریاں تے سفر کردے سن، قافلے جاندے سن، لوگ پوچھن ابن موفق تیرا حج دا پروگرام سی؟ ایک وے جی بس ارادہ میرا منسوخ ہو گیا، پھر اللہ نو منظور ہویا تے جاواں گے۔ لو جی اے دیکھنا کہ عمل کیویں پہنچدا ہے۔ ارادہ کیتا سی نا حج دا، کدا ارادہ کیتا سی جی؟ بولو کدا؟ حج دا ارادہ سی تے جا نہیں سکیا، جڑے حج دے پیسے سن نا بھکھیاں نو کھانا کھوا دیتا۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا بھی اے ہوئی قول ہے، تے حضرت بابا صوفی برکت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا بھی اے ہوئی قول ہے کہ عبادت رد ہو سکتی ہے، خدمت رد ہو سکتی، عبادت رد ہو سکتی ہے۔ شیطان کول عبادت ہی سی نا، بڑے لمبے لمبے سجدے سن، بڑے سجدے سن، 40 کروڑ سال عبادت کی تھی۔ جدو اللہ نے فرمایا نا اخرج، چل بھی گیٹ آؤٹ، نکل، چک بسترا بوری تے نکل، تے جدو آن لگیا نا انہیں کیا کہ مولا میری عبادت ویکھ، میرا تقوی، میرے سجدے، میری پرہیزگاری، میرا علم، تے یا اللہ میری نیکیاں۔ اللہ فرمایا مردود تو نکل جا، میں رب دی بارگاہ وچ عبادت او دی قبول ہے جے دے دل وچ محبت رسول ہے، جے دے دل وچ عشق رسول ہے، عبادت او دی قبول ہوے گی، ورنہ پنڈا عبادتاں دیاں منہ تے مار دتیاں جاندیاں نے جے محبت رسول نہ ہوے۔ لوگوں ایک عبادت ہے، ایک خدمت ہے، بعض اوقات عبادت رد ہو جاندی ہے، پر مخلوق خدا دی خدمت دا درجہ اتنا اونچا ہے، خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ جناب لوگ پوچھن ابن موفق تیرا حج دا پروگرام سی، کہے جی ارادہ کینسل ہو گیا ہے۔ لو جی علماء لکھ دے نے، اللہ اکبر کبیرہ، عالم لکھ دے نے، مسلک دیوبند چوٹی دا مولوی ہے مولوی زکریا کاندھلوی، جنہیں فضائل اعمال لکھی ہے، انہیں کتاب لکھی فضائل حج، وہ دے وچ واقعہ موجود ہے۔ اکھے بندے ٹور پہ ابن موفق نے مبارکہ دیتیاں، بندے ٹور پہ حج کرن واسطے، تے جدو پنڈ دے بندے گئے نا مکے، ہن ذرا توجہ کرنا تے نتیجے وال چلیے، جدو پنڈ دے بندے گئے نا مکے، او حضرات محترم 4 بندے جدو طواف کرن لگے نے، اور 4 گواہی دیندے نے سانو طواف کرن لگیا ابن موفق نظر آوندا رہیا ہے۔ وہ جڑا نہیں سی نہ گیا، وہ جڑے 4 بندے طواف کرن نا، وہ کہن بھی میں بھی ابن موفق نو ویکھیا ہے، دوسرا کہے میں بھی ویکھیا ہے، تیسرا کہے میں بھی ویکھیا ہے، کوئی صفا مروا دی دوڑ پہ لاندا ہے تے وہ کہندا میں بھی ابن موفق نو ویکھیا ہے، کوئی مزدلفہ گیا ہے، کوئی عرفات گیا ہے، کوئی جناب محترم منا گیا ہے۔ پنڈ دے جتنے جانن والے بندے حج کرن واسطے
رکن حج ادا پہ کر دینے وہ کہنے نے اسی ابن موفق نو ویکھیا اسی ابن موفق نو ویکھیا اسی ابن موفق نو ویکھیا حضرات محترم حج تو بعد جدو لوکی واپس آئے نے توجہ جدو لوکی واپس آئے نے پہلا رواج ہوندا سی لوکی جدو حج کر کے یا عمرہ کر کے اوندے سن پنڈ دے محلے دے بندے کٹھے ہو جاندے سن جدو حج کر کے واپس آئے نے پنڈ تو باہر لوکی کٹھے نے پھول لے کے کھلوتے نے جتنے بندے حج کر کے آئے نے وہ کہندے نے ابن موفق ساڈے نال نہیں گیا کیویں گیا ساڈے تو پہلا پہنچے ہویا سے ابن موفق کہندے پوچھو پنڈ والےاں کولوں میں تے گیا ہی کوئی نہیں آواز آئی فرمایا اے دا ارادہ حج دا سی میں جا نہیں سکیا رب نے فرمایا اے دی شکل دا ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے قیامت تک فرشتہ حج کردا رہے گا ثواب اللہ ابن موفق نو دیندا رہے گا ہے جی اے اللہ انج کرم کردا ہے بندے ہاتھ جے نیت چنگی ہوے نیت بولو تو صحیح یار تھوڑا تھوڑا بولیا کرو کچھ انہوں نے ثواب ہوندہ ہے اتنے مسیح تے جو بھی بولو گے ثواب ہوئے گا بندے دی نیت چنگی ہوئے بولو نیت جے نیت چنگی ہوئے نا تے بندہ عمل نہ کر سکے اللہ اس عمل دا بھی ثواب دے چھڑ دے حضرت بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری گل کی تھی آپ کہنے نے سر تے ٹوپی نیت کھوٹی کی لینا ٹوپی تر کے وہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پھر کے چلے کی دے تے رب نہ ملیا وہ کی لینا چلیا بڑھ کے وہ بلے شاہ جاگ بنا دودھ نہیں کر دے باویں لال ہومن کڑ کڑ کے دودھ پاویں ساری رات چولہے تے رہے نا تے جمدا نہیں جب تک جاگ نہ لگے فرمایا کہ عمل نو جب تک نیت دی جاگ نہ لگے نا عمل تے کرنا ہی کرنا ہے نیت بندہ پہلے ہی کر لوے اللہ اکبر کبیرہ میں ایک کتاب پڑھیا کسی مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کر دیتا بھئی بندہ نیت کر لوے نا تے عمل نہ بھی ہو سکے تے اللہ انہوں نیت دا ثواب عطا کر دیندہ ہے مسجد ایک بندے بیٹھے سن ایک بابے نے نیت کر لی میرے وال توجہ ایک بابے نے نیت کر لی بھی میں ہر جمعے نا پہلی صف پہ جا کے بیٹھیا کرانگا پہلی صف دا اجر بہت زیادہ ہے بابا جی نے ارادہ کر لیا کہ ہر جمعے ہن میں پہلی صف پہ آ کے بیٹھاں گا تے ہے بزرگ سی ضعیف جیا بندہ آ نہ سکیا جمعے 5-7 گزر گئے فرشتے جدو عمل لکھن لگے نا اللہ فرماوے اس بابے دا نام پہلی صف وچ لکھ دو پہلی صف والے میں دا نام لکھ دو فرشتے عرض کی تھی یا اللہ آندا تے ہے نہیں پہنچیا کدی اللہ نے فرمایا نیت تے کر کے گیا سی نا جے نہیں نہ پڑھ سکیا نیت کر کے گیا سی میں رب اتنا قریب ہاں میں اتنا کریم ہاں کہ میں عمل نہیں ویکھدا میں رب بندے دی نیت پہچان لے گا میں آخری گل چلو قرآن ہی چوں میں آخری گل کر لاں جدوں نبی پاک سرکار مکے تو ہجرت کر کے مدینے آ گئے نا سرکار پہلا مکے سن نا پھر حضور مکے تو ہجرت کر کے مدینے آ گئے کتنے لوگ سن جنہوں نے ہجرت کی تھی اپنے گھر بار چھوڑ دیتے کاروبار چھوڑ دیتے خاندان چھوڑ دیتے بزنس اپنی جناب کاروبار دکانہ گھر سب کچھ چھوڑ دیتا یاد رکھنا انہوں نے سب کچھ چھوڑیا سی نبی دے دیدار واسطے کہ مکے چ رہنا اتھے بھی جناب نمازاں دا ثواب ایک نماز پڑھو تے لاکھ نمازاں دا ثواب ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں اتھے نمازاں کی کرنیاں نہیں جتھے محمد دا دیدار ہی نہ ہوئے انہوں نے جناب لوکی جان لگ پہ لوکی سفر کرن لگ پہ ایک بابا سی حضرت جندہ بن زمرہ اس صحابی دا نام ہے میں قرآن دی آیت بھی پڑھنا بزرگ سی بالکل ٹور نہیں سی سکدا لاٹھی دے سہارے میں تھوڑا بہت 2-4 قدم ٹور لیندا سی پر سفر نہیں سی کر سکدا تے مکے تو مدینہ تقریباً کچھ 350-400 کلومیٹر دا سفر ہے پیدل دے سفر سن یا زیادہ زیادہ اونٹ گھوڑیاں دے سفر سن اس بابے نے دل وچ خیال آوے
کہ اتھے رہ کے کی کرنا ہے جتھے محبوب خدا دا دیدار ہی نصیب نہ ہوئے۔ جوان پتر سن، میرے ول توجہ کرنا، میں محنت کرنا، پورا ہفتہ محنت کر کے میں جمعے دی تیاری کر کے آنا۔ جوان پتر سن، اس بابے نے بچیاں نو کہا کہ پترو میں اپنے پسینے تے خون نو ایک کر کے تو پالیا ہے۔ ابا اوور ٹائم بھی لاندا ہے، ابا ڈبل شفٹ بھی لاندا ہے، ابا لوکاں دیاں چڑکیاں بھی سندا ہے، ابا بعض اوقات گالاں بھی سندا ہے تے اولاد نو پالدا ہے۔ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کہندے نے کہ بچے پالنے سوکھے ہوندے تے اوکھے پالنے ماں پے، پچھلی عمری اس نقطے دی سمجھ آ جاندی آپے۔ جدوں ماں پیو نو پالنا پہ جائے نا تے پتہ پھر لگدا ہے۔ انشاءاللہ کدی میں عرض کراں گا، والدین دی عظمت بیان کراں گا۔ ایک بزرگ بابا سی تے بچیاں نو کہندا ہے کہ میرا بھی تواڈے تے کوئی حق ہے، تے پتر فرما بردار سن۔ یہ 14ویں صدی دے پتر نہیں سن، پتر فرما بردار سن۔ انہاں کہ ابا تو بول تے صحیح، کہنا کی چاہنا ہے؟ آؤ حضرات محترم نبی پاک دے صحابی کہندے نے بچیو میرا دل کردا ہے میں مدینے جاواں۔ سبحان اللہ۔ مکے بیٹھے بابا، بیٹھے مکے، بچیاں نو کہندے میرا دل کردا ہے کہ میں مدینے جاواں، تے سفر 3 ساڑھے 3 400 کلومیٹر دا، کئی دن لگدے سن۔ کہندا میرا دل کردا ہے کہ میں مدینے جاواں۔ جی اج دے ہوندے نا تے انہاں نے کٹھیاں کہنا سی ابا جی جیڑی تواڈی عمر ہے نا تسی گھروں بھی باہر نہیں نکلنا، تسی ایتھے ہی رہو، اپنی عمر ویکھو، اپنی طبیعت ویکھو، اپنی کیفیت ویکھو، تے تسی مدینے کی جا کے کرنا ہے۔ اج دے نہیں سن نا، او لوگ سن جنہاں دی تربیت مدینے والے مصطفیٰ نے کیتی ہوئی سی، ہیں جی، مدینے والے نے جنہاں دی تربیت کیتی سی تے ماں پیو دی عظمتاں دسیاں سن۔ ابا کہندے میرا دل کردا میں مدینے جاواں۔ پتر جوان سن، انہوں نے کہا ابا پھر دیر کا دی تیاری کر، تیاری کر۔ بابے نے تیاری کر لی، بابے نو چکیا جناب، بس آخری ساواں دی مالا ہے تو تسی اگے سنو گے تو پھر تسی بھی واقعی منو گے کہ بابا مدینے جانا کی سی پیا کرن کے جدو سا بھی آخری سن۔ بچیاں نے چک لی 4 پئی، جناب منڈیاں نے پترا نے چکی 4 پئی تے مکیوں ٹر پے مدینے وال۔ ہن جو قرآن پڑھو، اللہ قرآن نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اس بندے دی گل نہ کریے جڑا اپنے گھروں نکل پیا سی تے جاندا سی پیا مدینے۔ کدھر جاندا سی؟ مدینے۔ اللہ نے اودیاں گلاں قرآن وچ کیتیاں جنوں پترا نے چکیا 4 پئی تے۔ او حضرات محترم بچیاں نے اپنے ابے نو 4 پئی تے چکیا، رب العالمین نے قرآن دے اندر اودیاں گلاں کیتیاں، رب نے اودی شان بیان کیتی۔ پتہ نہیں کیڑا بندہ ہن قرآن دی آیت سن کے بولے گا میرے واسطے نہیں، عظمت قرآن واسطے تسی بولو گے سینے ٹھنڈ پوے گی۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ ایک باری پھر اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او بندہ جڑا گھروں ٹر پیا تے جاندا ہے کدھر پیا، اللہ دے رسول ول پیا جاندا ہے، الی اللہ و الی الرسول، بندہ اللہ دے رسول ول پیا جاندا ہے۔ ثم یدرکہ الموت، بچیاں نے چک لیا، مکے تو چند میل پرے گئے نے، مدینے دا سفر بڑا لمبا ہے، مکہ پیچھے رہ گیا، مدینہ اگے رہ گیا۔ عالم لکھتے نے قرآن پڑھو، رب نے فرمایا کہ ثم یدرکہ الموت، او بندے نے تے حالے ادھا سفر بھی نہیں کیتا، او دی موت دا پروانہ آ گیا، او دی موت دا پیغام آ گیا، اسرائیل آ گئے، موت دا وقت آ گیا، آخری ہچکی لگ گئی، ساواں رکن لگ پیاں۔ او بابا رو کے کہندے بچیو میں تے گھروں ٹریا سا، میں اللہ دے نبی ول پیا جاندا سا، مینوں کی سی پتا کہ خورے رستے وچ میری موت آ جائے گی، ابا جی کرنا کی ہے؟ بابا کہندے ہن انج کرو جے میرے آخری سا آ گئے نے میرا منہ مدینے وال کر دیو، خدا جانے تے مصطفیٰ جانے۔ انہیں کیا ہن انج کرو میرا منہ مدینے وال کر دو، موت دی ہچکی لگی ہوئی ہے بابے نو، بچیاں نے منہ کر دیتا مدینے وال۔ ایک اردو زبان دے شاعر نے بڑی پیاری گل کی تھی، وہ کہندے بابا رو رو کے کی کہندے یا خدا
التجا ہے یہ میری، عشق احمد میں یوں موت آئے، جان نکلے قدموں میں نبی کے اور مدینے میں دفنایا جائے۔ جی لو جی بابے اپنی جان اللہ دے سپرد کر دیتی، مدینہ پیچھے رہ گیا، مکہ پیچھے رہ گیا، مدینہ اگے، پینڈا بڑا لمبا ہے۔ لوکاں نے گلاں کیتیاں، جڑے مکے والے سن نا وہ کہن کیڑی لوڑ سی اس عمرے، منڈیاں نو بھی تنگ کیتا، گھر عزت والی موت مردہ رستے وچ جا مریا ہے، مدینے نہیں سی جو پڑھ سکتا تے کیڑی لوڑ سی جان دی، آخری سا سن عمر دا آخری ویلا اپنے گھر وچ گزاردا۔ جڑے مدینے سن انہاں بھی کئیاں نے گلاں کیتیاں، انہوں نے کیا کیڑی لوڑ سی انہاں لمحہ پینڈا کرن دی، رستے وچ مر گیا، مکے مردہ، ہر میں مکہ وچ مردہ۔ جدوں لوکاں نے گلاں کیتیاں نا تے نبی دے عاشق دی نیت دے اوتے جدوں انگلاں اٹھیاں، میرے رب نو یہ گل پسند نہ آئی، اللہ نو گل پسند نہ آئی۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل لبیک یا اللہ میں حاضر ہاں، فرمایا جبریل سدرہ دا دفتر چھوڑ دے، میرے محبوب دے در تے چلا جا۔ یا اللہ کرنا کی ہے تے ٹکے والے ہو جے اگر اس جملے تے تسی نہ بولے تو میں سمجھاں گا گل دی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ فرمایا جبریل جا کے کہہ دے کہ ابو بکر آیا سی نبی دے نال، کہہ دے نال آیا سی ابو بکر۔ ہجرت جدو لوکاں کیتی ہے مکہ چھڑے تے مدینے آئے نے، نبی پاک نال کون آیا سی؟ بولو حضرت ابو بکر صدیق۔ اللہ فرمایا کہ فقد واقع اجرہ اللہ، اللہ فرمایا نیت کیتی سی مدینے جان دی، میرے محبوب ول پہ جاندا سی، پاویں جو رستے وچ موت آ گئی ہے، رب فرمایا اجر تے میں دینا ہے، پاویں رستے وچ فوت ہو گیا ہے، فرمایا جیڑا ہجرت دا ثواب ابو بکر تے عمر نو ملے گا اوہی ثواب میں رب انہوں بھی عطا فرماواں گا۔ فرمایا جیڑا ثواب ابو بکر تے عمر نو ملے گا، رب فرمایا ہجرت دا ثواب انہوں بھی ایویں ہی ملے گا۔ ہیں جی ایمان نال دسو یہ تے میں قرآن پڑھیا نا، یہ بندہ مدینے پہنچیا سی؟ بولو مدینے پہنچیا نہیں نہ تے نہیں پہنچیا تے پھر اجر کھادا، حالے تے چند میل مکے چوں نکلیا سی تے فوت ہو گیا۔ یا اللہ انہیں ہجرت تے کیتی نہیں، مدینے اپڑیا نہیں، محبوب تے کول پہنچیا نہیں۔ اللہ فرماوندا تسی اپنیاں عقلاں نو بند رکھو، رب کہندا ہے میں جانا تے میرے محبوب دا سچا عاشق جانے۔ پاویں جو رستے وچ فرمایا کہ ساواں دی مالا ٹوٹ گئی ہے، رب فرمایا ہجرت دا ثواب جویں ابو بکر صدیق نو ملے گا اوویں ہجرت دا ثواب رستے وچ فوت ہون والے نو بھی عطا کیتا جائے گا۔ مننا پوے گا، بندے نو نیت ٹھیک رکھنی چاہیے، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ جے نیت ٹھیک ہوئے نا تو دو ہی جہانی بیڑا پار ہو جاندہ ہے، جے نیت ٹھیک ہوئے نا بہت سارے مسئلے حل ہو جاندے نے۔ عمل تے بعد کرنے ساڑیاں نیتاں فتورے، ساڑیاں نیتاں خراب نے، اس لیے حضرت بلے شاہ کہا سی سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی کی لینا ہے ٹوپی تر کے، فرمایا کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا ہے تسبیح پھڑ کے، چلے کیتے تے رب نہ ملیا کی لینا چلیاں وڑ کے، بلے شاہ جاگ بنا دودھ نہیں کر دے پاویں لال ہومن کڑ کے تے لوگو عمل جنہیں مرضی پھیری جاؤ، عمل جتنے مرضی کری جاؤ، تسبیحاں جتنی مرضی پھیری جاؤ، جب تک نیت ٹھیک نہیں نہ ہوئے گی اس وقت تک گل نہیں بننی۔ کوشش کریے کہ ساڑیاں نیتاں ٹھیک ہو جان۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تانوں سارے انو سلامت رکھے۔ جدو کوئی بندہ دعا دے نا آمین آکھیا کرو، آمین دا مطلب پتہ کی ہوندا یا اللہ قبول کر، تو میں تواڈے لئی دعا کیتی ہے تسی آمین ہی نہیں آکھی، مرضی ہے تواڈی، میں پھر کہنا یا اللہ انہاں سارے انو سلامت رکھ، اللہ کرے اس پورے پنڈ تے رحمت ہوے، اللہ تواڈے بچیاں دی خیر فرمائے، اللہ تواڈے گھراں دی خیر فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا